زبر داشته نینوا میره لشکر حسین. اور جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، جو حسد کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں سے، وہ ان سے حسد کرتے رہے تو کریں، اس لیے کہ ہمیں جو عطا کرنا تھا سو ہم نے کر دیا. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے آل عمران کو سنگل آؤٹ کیا ہے فرام ایوری ون ایلس. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ناس یعنی جو کامن لوگ ہیں، جو آرڈینری لوگ ہیں، اگر وہ ان سے حسد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، لیکن ہم نے جو عطا کر دیا سو کر دیا. اپنے فضل سے ہم نے جو دے دیا سو دے دیا. وہ کیا ہے؟ کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، حکمت ہے the character, the misdaq or the equal or the visual tangible representation of whatever the Quran wants. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کر دیا. انشاءاللہ ملک عظیم پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آل عمران چونکہ آپ نے پوچھا ہے، لیٹس ناٹ ڈائگریس. وہ یہ ہے کہ آل عمران اگر آپ دیکھیں تو آل کے پہلے ہم تلاش کریں نا کہ عمران کہاں ہے جی، ہے نا. اسلامک ہسٹری میں اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں اہم جو عمران ہیں وہ 3 نظر آتے ہیں. ایک وہ عمران ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد ماجد ہیں. ایک وہ عمران ہے کہ جو جناب مریم کے والد ہیں، اور ایک وہ عمران ہے کہ جو جناب ابو طالب ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب کا لقب، ان کی کنیت ابو طالب ہے، the father of Talib, the first son that he had، اور ان کا اصل نام عمران ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ آل عمران کو مینشن کیا قرآن مجید میں، بلکہ اتنے عجیب انداز سے یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا جلنا چاہتی ہے تو جلتی رہے، اگر عوام الناس کی یہ قسمت ہے کہ وہ ان سے حسد کرے تو کرتے رہے. تو ہم نے جنہیں عطا کر دیا سو کر دیا. عوام الناس آر ناٹ کانسٹنٹ، لیکن عطا کانسٹنٹ ہے. یاد رکھیے عوام الناس آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اللہ کا دیا ہوا ملک عظیم قائم رہے گا، ہے نا، کیونکہ اللہ نے جیسے دیا ویسے ہی قائم رہے گا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ آل عمران کہ جس کو اللہ اس قدر اسپیشل طریقے سے لوگوں کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور گویا کہ اس نے ریاکشن میں یہ کہا ہے کہ تم جن کو ہم بھیجتے ہیں آل عمران میں جو ہیں ان سے تم حسد کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. ہمیں اس کی پرواہ ہرگز نہیں ہے، ہمیں اس کا بودریشن نہیں ہے. ہم نے تو عطا کر دیا، ہم نے تو عطا کر دیا. اب تم مانو تو تمہاری فلاح ہے، نہ مانو تو تمہاری سزا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو آل عمران اب دیکھیے کہ جناب مریم کے جو والد ہیں عمران، آپ کو پتا ہے جناب مریم کا ایک بیٹا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا کہ جو جناب عیسیٰ ہیں، چوتھے آسمان پر زندہ ہیں اور گواہ بھی ہیں، شاہد بھی ہیں. اور جب آئیں گے تو اس وقت آئیں گے کہ جب مہدی برحق اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آل عمران ان سے مراد نہیں ہے. اور اگر وہ آل عمران کے جو حضرت موسیٰ کی نسل سے چلے، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں، because there are people in the Jewish community and religion all over the world جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا اللہ نے سورہ آل عمران اتارا ہے یا ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے انہیں جو عطا کر دیا اپنے فضل و کرم سے؟ نہیں، اس لیے کہ ان کا فیت تو وہ فیت ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے نا. انہوں نے تو دشمنی بنا رکھی ہے نبی سے اور جو نبی کے وسیعین ہیں ان سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعریف اللہ یہاں نہیں کر رہا. تو پھر بالآخر عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی عمران ہے کہ جس کی آل کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دے دی اور ہم نے تمہیں حکمت بھی دے دی اور ہم نے تمہیں ملک عظیم بھی دے دیا. تو یہ آل عمران اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آل یاسین کون ہے؟ جی اب ہم سوال آپ کا بہت ہی ریلیونٹ یہ کویسچن ہے کہ آل یاسین کون ہے. میں نے ریکارڈنگ کے آغاز میں، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ کہا کہ آل یاسین وہ ہے
کہ جو یاسین کی آل میں سے ہے اور جن پر ہم زیارت بھیجتے ہیں، وہ زیارت حدیث قدسی میں اتری ہے، معصومین کی زبان سے ہم تک آئی ہے، تربیت کی ہے ائمہ نے، تب جا کر یہ زیارت ہمارے پاس ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی امام زمان سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہو تو وہ زیارت آل یاسین شب جمعہ میں یا جمعہ کے روز ضرور پڑھے۔ اور اس کی بڑی تاکیدیں ہیں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ انسان ضرور اس زیارت کو پڑھے۔ تو اتنے فوائد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آل یاسین کو نا، یہ سنگلنگ آؤٹ، آل عمران اور پھر آل یاسین، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول کی آل یاسین کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کو اللہ نے پکار کر کہا کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہم نے تمہارا استفا کیا ہے، we've chosen you, we have anointed you, we have selected you, you are the focus and the center of all my love and attention. کون ہو تم؟ یاسین ہو تم۔ ہاں، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ آل یاسین، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں سے مراد ہے آل یاسین۔ اب یہ دیکھیے کہ ازرو قرآن اولاد پیغمبر کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب رسول اکرم کو اولاد دی تو مکہ میں رسول اکرم کے 4 بیٹے تھے، جی 4 بیٹوں سے اللہ نے نوازا، and they all died in their infancy. سب کی جو رحلت ہے ان کے بچپن میں ہو گئی، اور